کئی کیسز ایسے آئے میرے پاس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کے لیے رابطہ کیا تھا اور کچھ بھی باقی نہ رہا، وہ نکاح وہ ختم ہی ہو گیا، منگنی توڑ دی اس نے کہا کہ میچ ہی ختم ہو گیا۔ ہاں، اس نے کہا اللہ تیرا شکر ہے پہلی پتہ چل گیا کہ یہ کیسی ہے۔ اس نے کہا مجھے بھی اللہ کا شکر ہے کم وقت میرے نکاح میں نہیں آیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری کزن کی 3 دفعہ منگنی ٹوٹ چکی ہے، اور اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اور سب اسے کہتے ہیں کہ تم نے کوئی ایسا جرم کیا ہوگا یا ایسا کوئی گناہ کیا ہوگا، اس وجہ تمہارا کسی اچھی جگہ پہ رشتہ نہیں ہو رہا۔ اسی سے میں سوال اگر متصل کر لوں تاکہ بات سے بات، یہ منگنی اس رسم کی یا اس کی شرعی کوئی حیثیت ہے کہ جناب جس طرح نکاح ہوتا ہے ظاہر ہے تو نامحرم محرم نامحرم والے مسائل ہو، لیکن منگنی بس یہ ایک دنیاوی ایک رسم ہے یا اس کی کوئی شرعی حیثیت بھی ہے؟ مطلب پہلے دور میں نکاح کا پیغام دیا جاتا تھا اور پھر باقاعدہ نکاح وقوع پذیر ہوتا تھا۔ اب ہمارے یہاں ایک 3rd سٹیپ ہے کہ جی نکاح کا پیغام دینے کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ سیمی فائنل ہو جائے، فائنل بعد میں کر لیں گے، تو سیمی فائنل کے طور پہ کر رہے ہیں۔ تو ایسی کوئی رسم جس میں خلاف شرع امر نہ ہو اور وہ زمانے میں رائج ہو جائے تو وہ منع بھی نہیں ہوتی۔ ہمارا مذہب ہر رسم کو منع نہیں کرتا، انہی رسوم کو منع کرتا ہے جو براہ راست اسلام سے ٹکراتی ہوں اور قابل اصلاح نہ ہوں۔ اگر ٹکراتی ہیں اور اصلاح بالکل نہیں ہو سکتی، ان میں گنجائش ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو منع کیا جائے گا۔ اگر اصلاح کی گنجائش ہے تو اصلاح کر کے اس کام سے نہیں روکا جائے گا، ٹھیک ہے آپ کریں لیکن اصلاح کر لیں، تو یہ ہے صحیح شرعاً جائز۔ لیکن وہ دونوں ایک دوسرے پر بالکل ویسے ہی نامحرم رہیں گے نکاح سے ایک لمحہ پہلے تک، چاہے منگنی ہو گئی ہو؟ جی جی بالکل نامحرم رہیں گے، اس سے کوئی وہ نہیں ہے نا، حرمت کا رشتہ قائم نہیں ہوتا۔ بالکل وہی بات کہ نامزدگی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو لفظ منگنی جو ہے نا، یہ تو عربی کا لفظ نہیں ہے، گاف تو ہے ہی نہیں عربی کے اندر تو منگنی، لیکن یہ کہ بہرحال خطبہ کی ایک تعبیر قرآن مجید کے اندر اگر آپ دیکھیں تو استعمال ہوئی ہے، وہی پیغام دینے کے لیے، اور یہ لاجیکل بھی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو کس طریقے سے بات آگے بڑھے گی، ظاہر ہے کہ پیغام دیا جائے گا، یا وہ پیغام قبول ہو جائے گا یا پیغام رد ہو جائے گا، یا اس کے لیے وقت لے لیا جائے گا کہ ہم بھی انکوائری کرتے ہیں، آپ بھی انکوائری کر لیجئے۔ وہ انکوائری ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے، تو قبول کرنے کے لیے ایک فارمل اگر آپ نے ایک رسم کر لی، بیٹھ گئے اور ساتھ میں کچھ شیرینی تقسیم ہو گئی، شربت وغیرہ پی لیا، ایسی کوئی بھی چیز اگر کر لی تو ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایک طے ہو گیا کہ ہاں سب نامزدگی ہو گئی ہے، اور یہ نامزدگی کوئی محرمیت ایجاد نہیں کرتی، یعنی یہ اپنے لیے اسی طریقے سے نامحرم رہیں گے، حجاب کا بھی وہی معاملہ رہے گا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک اسٹیپ آگے بڑھ گئے کہ جناب ٹھیک ہے اب عنقریب ان کا غالباً نکاح ہونے والا ہے۔ ایک رائے یہ ہے، آپ بتائیے گا کہ آپ دونوں کی اس پر کیا رائے ہے، کہ کچھ میں نے سنا کہ سجیسٹ لوگ یہ کرتے ہیں بڑے بزرگ کہ بھئی منگنی کر لی جائے تو پھر منگنی اور نکاح کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ اس لیے نہ رکھا جائے کہ وہ ایک بڑا اس وقت ایک ہنی مون ٹائپ کا پیریڈ ہوتا ہے، تو دونوں کی توقعات بہت بڑھ جاتی ہیں، اور جو کہ نکاح کے بعد شادی کے بعد پھر اور اس کا باعث بن جائے گی جی پہلے تو آپ اتنا پوچھتے تھے، یہ اب کیا، یہ آپ کی رائے آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اگر یہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے؟ یعنی میں شرعی حوالے سے نہیں پوچھ رہا ہوں، تو بتا دیا آپ ویسے آبزرویشنس کے حوالے سے۔ یہ تو اس پر موقوف ہے نا کہ منگنی کے بعد ان دونوں کا لڑکا لڑکی کا کتنا کانٹیکٹ ہو رہا ہے، رابطہ کتنا ہے، اس کے اوپر ہے کہ عام طور پہ رابطہ بہت بڑھ جاتا ہے اکثر۔ کئی کیسز ایسے آئے میرے پاس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کے لیے رابطہ کیا تھا اور کچھ بھی باقی نہ رہا، وہ نکاح وہ ختم ہی ہو گیا، منگنی توڑ دی اس نے کہا کہ میچ ہی ختم ہو گیا۔ ہاں، اس نے کہا اللہ تیرا شکر ہے پہلی پتہ چل گیا کہ یہ کیسی ہے۔ اس نے کہا مجھے بھی اللہ کا شکر ہے کم وقت میرے نکاح میں نہیں آیا۔ تو یہ اس لیے یہ صرف رابطہ ہوتا کیا ہے کہ جب منگنی ہو جاتی ہے تو ایک طرح سے بھائی آپ نے وعدہ کر لیا، اب آپ کسی اور جگہ نکاح نہیں کریں گے، یہ بات کی پختگی کے لیے ہوتا ہے اور اس کی حتمی شکل نکاح ہے۔ صحیح ہے، لیکن لڑکا لڑکی کو کانٹیکٹ نہ کرنے دیں، انڈرسٹینڈنگ اس سے نہیں پیدا ہوتی، آپ کتنی کر لیں، جب تک رشتہ نہیں ہوگا نا دونوں ملمہ کاری کے ساتھ گفتگو کریں گے، پردے چڑھا کے، پھر بعد میں اسی لیے وہ بیوی کہتی ہے آپ ایسے تو نہیں تھے پہلے، تو بھی ایسی نہیں تھی، ہم دونوں ہی ایسے تھے۔ وہ ساس بھی جا کر جب وہ کہتی ہے کہ وہ جی یہ تو 2 بیٹیاں پہلے ہیں، یہ میری تیسری ہوگی، لیکن وہ تیسری بیٹی نہیں بنتی ہے، پھر وہ بعد میں بیٹی کہتی ہے، تو بڑی خطرناک خاتون تھی۔ تو یہ پہلے جو ہے وہ تو کچھ اور رویے ہوتے ہیں، پھر یہ اس سے انڈرسٹینڈنگ پیدا نہیں ہوتی۔ ہمارا مذہب نے کہا ہے کہ آپ پہلے چند امور دیکھ لیں، نیک سیرت عورت دیکھیں، نیک سیرتی کو فوقیت دیں، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کر کے قریب آئیں، ایک دوسرے کو دین سکھائیں، عفو درگزر، دوسرے کی غلطیوں کو اوائڈ کرنا، کوئی غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی ہے تو معافی مانگ لینا، اس سے پھر گھر چلتا ہے۔ یعنی آپ منگنی کی رسم کے حوالے سے بتا دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ اس کو زیادہ ریکمینڈ نہیں کرتے کہ اس کے بعد میل ملاپ یا رابطہ بڑھا دیا جائے؟ زیادہ کا لفظ نہ کہو، بالکل بھی نہیں، اچھا بالکل نہیں کرنی چاہیے، ٹیلی فونک بھی نہ کریں، جی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی اس لیے نہ کریں، طریقہ صحیح نہیں۔